ڈاکٹر صاحب عمران خان علی امین گنڈاپور کو کیا انسٹرکشنز دے رہے ہیں؟ کیا انسٹرکشنز دے سکتے ہیں، کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے علی امین گنڈاپور صاحب بن گئے وزیر اعلیٰ، مصیبت میں بہت پڑ گئے. اچھا، خزانہ خالی ہے، حکومتی ملازمین کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. آپ کو یاد ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ 25% تنخواہیں ان کی جو ہیں وہ کم کر دی جائیں. اب وفاق کی مدد کے بغیر تو صوبہ چلتا نہیں. بالکل ایسا. ذاتیات کے ان کے ذاتی طور پہ ان کے اوپر کوئی 26 کیسز ہیں جن کی ضمانت کے اوپر وہ رہا ہے. راولپنڈی میں کیس ہیں، لاہور میں، فیصل آباد میں، گجرانوالے میں، سب جگہ کیسز ہیں. اور ابھی وہ ڈسکوالیفیکیشن والا کیس بھی لگ گیا مارچ کی 26 تاریخ کو. اب ایسے شخص کو، اچھا ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کرپشن کی بات کر رہے تھے. 2018 میں خیبر پختونخوا کے جو قرضہ جات تھے وہ 160 ارب کے تھے. اچھا، آج وہ 600 ارب پہ پہنچ گئے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پچھلے 6 سالوں کے اندر یہ قرضہ جات جو لیے ہیں، اضافی قرضہ جات، یہ پیسہ گیا کہاں؟ 160 سے 600 ارب پہ 6 سال میں پہنچے ہیں. شیر افضل مروت نے کنفیس تو کر لیا کہ کرپشن ہوئی ہے. یہ قرضے لے کے بھی کرپشن ہو رہی تھی، قرضے بھی کھائے جا رہے تھے. تو ایسے شخص کو کوئی مشورہ تو نہیں دے سکتا، دعائیں دے سکتا ہے. یعنی آپ کے خیال میں انہیں دعائیں دے کے بھیج دیے؟ دعا کہہ رہے ہیں، دوا کہہ رہے ہیں، دونوں چیزیں چاہیے، دونوں قسم کی. ڈاکٹر صاحب کتنی آبادی تیزی سے حقیقت میں بڑھ رہی ہے پاکستان کی؟ اصل میں جب مشرقی پاکستان الگ ہوا، مغربی پاکستان کی اس وقت آبادی 7 کروڑ کی تھی، یعنی کہ آج سے 50 سال پہلے آپ سمجھیں. 7 کروڑ. اور آج ہم بیٹھے ہیں 24 کروڑ پہ. ابھی آپ نے جو سینسس کی فگر، تو پچھلے 50 سالوں میں لگ بھگ 7 کروڑ سے ہم پہنچے ہیں 24 کروڑ تک. اندازاً 60 لاکھ پاکستانی اضافی پیدا ہو رہے ہیں ہر سال. 60. آپ سوچئے کہ دنیا میں ایسے ملک ہیں جن کی 60 لاکھ کی آبادی نہیں ہے. ہم ایک سال میں ایک نیا نیوزی لینڈ پیدا کرتے ہیں، ہم ایک سال کے اندر ایک نیا ڈنمارک پیدا کر رہے ہیں، ایک سال کے اندر ایک نیا سنگاپور پیدا کر رہے ہیں. لمحہ فکریہ یہ. اب آپ سوچئے کہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہماری عمر 100 سال ہو جائے گی، ہمارے ملک 100 سال کا ہو جائے گا، another 20-25 years، تو ہماری آبادی 40 کروڑ پہ پہنچ جائے گی. Oh my God. ہم 7 کروڑ تھے جب مشرقی پاکستان الگ ہوا. اب پانی کی بات آپ نے کی، پہلے 7 کروڑ کو پانی چاہیے تھا، اب 24 کروڑ کو چاہیے. پہلے 7 کروڑ کو خوراک چاہیے تھی، اب 24 کروڑ کو خوراک مہیا کرنی ہے. توانائی پہلے 7 کروڑ کی، اب آپ نے 24. نوکریاں کا آپ نے ذکر کیا، پہلے ہم 7 کروڑ کو نوکریاں دیتے تھے، اب ہمیں 24 کروڑ کی دینی چاہیے. اور اگر اس طرح بڑھتا جائے معاملہ تو پھر ہم 40 کروڑ پہ پہنچ رہے ہیں. اچھا، ایک جو دنیا بھر میں ٹول استعمال کیا گیا ہے وہ ہے خواتین کی ایجوکیشن. اگر پڑھی لکھی ماں ہوتی ہے تو اس گھرانے میں بچے کم ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں اگر اس کے اوپر خاص توجہ دی جائے کہ خواتین کو پڑھایا جائے. جس طرح چل رہا ہے سلمہ، یہ کمپنی اس طرح تو نہیں چل. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ فیملی پلاننگ جو ہے، اس میں بھی اگر خواتین کو آپ ایجوکیٹ کر بھی دیں تو اس میں جو مرد ہیں ہمارے معاشرے کے، ان کا ہولڈ زیادہ ہوتا ہے. یہ پلاننگ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ اس فیملی کو کتنے بچے چاہیے. تو ہمیں ایکولی مردوں کو بھی ایجوکیٹ کریں. جی ضرور ایجوکیٹ کریں. میں آپ کو دنیا کا ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ خواتین زیادہ پڑھی لکھی ہیں یا ان کی تعلیم کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، ان کے ہاں فیملی میں جو فیملی سائز ہے وہ کم دیکھا گیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں تجربات الٹے ہوتے ہیں. یہ سلمان نے ٹھیک کہا کہ ہمیں مردوں کو زیادہ شعور دینا پڑے گا خواتین کی نسبت. دونوں کو کر لیجیے. ہمارے ہاں دیکھیے ابھی بھی جو لٹریسی ریٹ ہے خواتین کا وہ مردوں کے مقابلے میں بہت کم رہتا ہے.